بیٹے نے گرل فرینڈ کو تحفہ دینے کے لیے 13 کروڑ کی گاڑی مانگی۔ والد نے انکار کیا، جھگڑا ہوا، لیکن باپ تو باپ ہوتا ہے۔ بیٹے کو سرپرائز تحفہ دینے کے لیے گاڑی بک کروا دی، لیکن افسوس کہ اس سے پہلے کہ گاڑی آتی ناخلف بیٹے نے کرائے کے قاتلوں سے باپ ہی کو قتل کروا دیا اور خود ہی مدعی بن کر انصاف مانگنے لگا۔ انسان امیر ہو تو ہم نے دیکھا ہے امیر والدین کے بیٹے غلط راہوں پہ چل پڑتے ہیں۔ نشہ، شراب اور شباب، بس یہی زندگی ان کی۔ اس کو تربیت کا قصور کہیں یا نصیب کا لکھا کہیں۔ امارت ہر کسی سے نہیں سنبھالی جاتی، دولت دشمن بن جاتی ہے، بعض اوقات اولاد تک نہیں بخشتی۔ یہ سب دیکھ سن کر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ظرف ہے۔ خاندانی لوگ برداشت اور حوصلے کا ظرف رکھتے ہیں، جبکہ کچھ خاندانوں کے لوگ عیاش پرست اور کم ظرف نکلتے ہیں، کیونکہ ان میں برداشت اور حوصلے کی ہمت نہیں ہوتی۔ خدا ایسی اولاد کسی کو نہ دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اقرا میڈیکل کمپلیکس کے بانی کھربوں پتی ڈاکٹر شاہ صدیق کو ان کے اپنے ہی بیٹے نے قتل کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب سے اس واقعے کا علم ہوا ہے تب سے دل انتہائی رنجیدہ ہے۔ راتوں کی نیند اڑ چکی ہے کہ کیا کوئی اولاد اتنی ہی شفاق ہو سکتی ہے کہ اپنے ہی باپ کو قتل کر دے۔ وہ باپ جس نے اس کو ناز و نم سے پالا، دنیا کی ہر دولت اس کے قدموں میں نچھاور کی۔ قریبی ذرائع سے پتہ چلا کہ مقتول اپنے قاتل بیٹے، جس کی عمر صرف 24 سال ہے، عبدالقیوم کو 5 لاکھ ماہانہ دیتا تھا۔ بیٹے نے بعد میں مطالبہ کیا کہ میرا خرچ 10 لاکھ ماہانہ کیا جائے۔ ماں اور دادی کی سفارش پر بیٹے نے یہ فرمائش بھی پوری کی۔ اب بیٹا 30 لاکھ ماہانہ طلب کر رہا تھا۔ بیٹے کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ باپ کا ماتھا ٹھنکا کہ تمہارے آخر اتنے خرچ کیوں ہیں؟ اس سے پہلے باپ نے بیٹے کی فرمائش پر پڑھنے کے لیے بیرون ملک بھیجا۔ تعلیم کے لیے بھی بیٹا اپنے چچا زاد کی حرص میں گیا، کیونکہ وہ بھی مشترکہ کی جائیداد میں شامل تھے۔ جب ان کے بچے تعلیم کے لیے بیرون ملک جا سکتے ہیں تو مجھے بھی بھیجیں۔ ماں اور دادی نے بھی پرزور سفارش کی کہ بیٹے کو تعلیم کے لیے باہر کے ملک بھیج دیں۔ وہاں اس کی دوستی ایشیائی کمیونٹی کے امیر ترین طبقے کے لوگوں سے ہوئی۔ اس 24 سالہ لڑکے نے اپنے آپ کا تاثر یہ دیا کہ جیسے وہ کسی راجہ مہاراجہ کی اولاد ہے۔ باپ کا پیسہ خوب عیاشیوں پر خرچ کرنے لگا، شراب نوشی شروع کی، پھر آئس کے نشے پر لگا۔ باپ جو پاکستان سے 10 لاکھ خرچ ماہانہ بھیج رہا تھا، بیٹے نے خرچ 30 لاکھ کا مطالبہ کر دیا۔ اسی دوران اس کے گینگ کے کسی بندے نے سوشل میڈیا ایپ کے ذریعے سے اس کی ملاقات پاکستان کی سٹیج اداکارہ سے کروا دی۔ اس اداکارہ کے ساتھ تعلقات ہوئے اور اس کی بھی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے اس نے باپ سے ماہانہ 30 لاکھ کا مطالبہ کر دیا۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ تمہاری فیس تک میں پاکستان سے بیچتا ہوں، تمہارے اتنے زیادہ خرچ کیوں ہیں؟ تم واپس پاکستان آؤ۔ بیٹا پاکستان آ گیا۔ باپ نے اسے بہت سمجھایا کہ تم جس سوسائٹی میں بیٹھتے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، اسے چھوڑ دو، لیکن آئس کا نشہ استعمال کرتے ہوئے بیٹے کو یہ بات سمجھ نہ آئی۔ اسی اثناء میں اس کی محبوبہ نے 13 کروڑ کی گاڑی کا مطالبہ کر دیا۔ شفاق قاتل بیٹے نے اپنی محبوبہ سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی خواہش پوری کرے گا، چاہے اسے اپنے باپ کی لاش ہی سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ اس سے پہلے بیٹا اس اسٹیج اداکارہ سے شادی کا مطالبہ بھی کر چکا تھا، لیکن باپ نے لڑکی کے کردار اور خاندان کو دیکھتے ہوئے اسے اپنی بہو بنانے سے انکار کر دیا، جس کا بیٹے کو دلی رنج تھا۔ پھر اس 24 سالہ بیٹے نے باپ سے جائیداد کی حق کا مطالبہ بھی کیا۔ باپ نے اسے پیار سے سمجھایا، اس کو بری صحبت سے بچانے کے لیے اس کے دوستوں سے بھی مدد لی۔ انہی دوستوں میں سے
ایک اس کا شہریار بھی تھا۔ شہریار نے اسے مشورہ دیا کہ جائیداد کے حصول اور لڑکی سے شادی کے لیے باپ ہی کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ دوست شہریار نے اس کی ملاقات اجرتی قاتلوں سے کروا دی۔ 2 کروڑ میں قتل کا سودا طے ہوا۔ قاتل نے 50 لاکھ ایڈوانس دیے، باقی کی ادائیگی کا وعدہ قتل کے بعد دینے کا ہوا۔ اسی اثناء میں صفاق بیٹا شوٹرز کو باپ کی نقل و حرکت کی خبر دیتا رہا۔ جس وقت باپ قتل ہوا 14 گولیاں لگائیں۔ بیٹا وہاں پر موجود تھا۔ سی سی ٹی وی کیمرے میں ساری تصویریں آ گئیں۔ بیٹے نے رونے دھونے کا بھی وہ ڈرامہ رچایا۔ باپ کا جنازہ بھی خود پڑا۔ جنازے کے دوران تکبیرات غلط پڑیں۔ اپنی حرکتوں سے پولیس کی نظروں میں تھا۔ بہت جلد ہی پنجاب پولیس نے جدید بنیادوں پر تحقیق کر کے ملزم کو پکڑ لیا۔ قاتل بیٹے نے اس کو سیاسی رنگ دینے کی بھی کوشش کی اور پولیس کو یہ تاثر دیا کہ والد کو کچھ دنوں سے سیاست چھوڑنے کے لیے دھمکی آمیز کالیں موصول ہو رہی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس صفاق بے حسی درندہ بیٹے کا پردہ فاش کرنا تھا، سو قاتل جلد ہی پکڑا گیا۔ دوسری طرف مقتول باپ ڈاکٹر شاہ صدیق نے جب بیٹے کو شادی کرنے سے منع کیا، 30 لاکھ خرچ بڑھانے کو بھی منع کر دیا، تو باپ نے بیٹے کی تالیف قلبی کے لیے 13 کروڑ کی گاڑی بک کروائی۔ بیوی سے کہا کہ بیٹے کو اس کی سالگرہ پر سرپرائز دیں گے۔ وہ گاڑی اس جمعے کو آنی تھی، لیکن افسوس گاڑی کے آنے سے پہلے ہی قاتل حوالات میں اور مقتول اللہ کے پاس چلا گیا۔ اقرا میڈیکل کمپلیکس کے جاننے والے انتہائی قریبی ذرائع بتاتے ہیں کہ 96 میں ڈاکٹر صاحب مشترکہ فیملی میں 4 مرلے کے مکان میں رہتے تھے۔ آج وہ بے بہا جائیداد کے مالک ہیں۔ 3 ہسپتال وہ جائیداد پر جائیداد بناتے گئے۔ ان کے میڈیکل کمپلیکس میں بیرون ملک جانے والے افراد کی میڈیکل رپورٹ تیار کی جاتی تھی۔ اس میڈیکل رپورٹ میں مریضوں کو ٹی بی، ہیپاٹائٹس وغیرہ کا مریض بتایا جاتا۔ مریض حیران پریشان کہ مجھے تو یہ بیماری تھی ہی نہیں۔ اس رپورٹ کو پازیٹیو بنانے کے لیے غریب مریض سے 2 لاکھ سے لے کر 20 لاکھ تک رقم وصول کی جاتی، یا پھر مریض سے کہا جاتا کہ آپ ہمارے ہسپتال میں 5-6 ماہ تک علاج کروائیں، پھر آپ کی رپورٹ آئے گی۔ مجبور مریض شاید ایسا کرنے پر آمادہ ہو جاتے۔ اس طرح ڈاکٹر صاحب کی جائیداد پر جائیداد بنتی چلی گئی۔ 96 میں وہ ڈاکٹر صاحب جو 4 مرلے کے گھر میں رہتا تھا، اب وہ 10 کنال کی کوٹھی میں رہتا تھا۔ کنال پر کنال خریدتا چلا گیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جس اولاد کے لیے وہ غریب انسانوں کا خون نچوڑ رہا تھا، حرام ذرائع سے دولت اکٹھی کر رہا تھا، اس ناہجار ناخلف اولاد نے اپنے ہی باپ کو قتل کر کے انجام تک پہنچا دیا۔ جو والدین اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں، وہ ڈریں کہ یہ اولاد اس کے لیے دنیا میں ہی جہنم بن جائے گی، اور ہماری آنکھوں کے سامنے حرام دولت جمع کرنے والوں کے مناظر سامنے آ رہے ہیں، لیکن ہم ان سے عبرت حاصل نہیں کر رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا ایسا ہی فیصلہ بنائے گا۔ پاکستان کا سابق وزیر اعظم شوکت عزیز، جس نے پاکستان کی معیشت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا اور پاکستان سے فرار ہو گیا، اس کا اکلوتا جوان بیٹا مر گیا۔ بیٹی نے اس کی جمع پونجی کی ہوئی تمام حرام جائیداد اپنے نام کر کے باپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ اب وہ الزائمر کا مریض ہے، منہ سے اس کی رال ٹپکتی ہے، بب اس کی گردن پر بندھی ہوئی ہے۔ یہ وہ وزیر اعظم ہے جو لاکھوں کا سوٹ پہنتا تھا، لیکن حرام رزق کی وجہ سے آج اپنے انجام کو پہنچا ہوا ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت حلال لقمے سے کریں، چاہے پیٹ پر پتھر ہی کیوں نہ باندھنا پڑے۔ حلال رزق کے فائدے ان گنت ہیں۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ کی اولاد آپ کی فرمانبردار اور صالح ہوتی ہے۔ اپنی اولاد کو دنیاوی مال و دولت ہی نہ دیں، بلکہ اس کو اپنا وقت دیں، اس کی تربیت کریں، اس کا قرآن سے، دین سے، اسوہ رسول سے، اہل بیت سے اور صحابہ کرام سے
فکر و فاقہ سے بھرپور زندگیوں سے رشتہ مضبوط کریں۔